إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فيا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیزوں، آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے حقوق العباد و خطورتها، حقوق العباد اور ان کی ادائیگی میں کوتاہی کرنے کے سنگین نتائج۔ حضرات گرامی قدر، اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں دنیا میں بھیج کر ہم پر کچھ حقوق عائد کیے ہیں اور کچھ ہمارے واجبات مقرر کیے ہیں۔ بندوں کے ذمے جو حقوق ہیں وہ دو قسم کے ہیں، ایک حقوق اللہ اور ایک حقوق العباد۔ اس حوالے سے جب دین اسلام کی تشریح کی جاتی ہے تو دین اسلام کا خلاصہ حقوق کے اعتبار سے، واجبات کے اعتبار سے یہ ہے کہ دین اسلام تین چیزوں پر مشتمل ہے، تین چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ اس کے بغیر دین مکمل نہیں ہوتا، کامل نہیں ہوتا۔ پہلے نمبر پر عقائد، عقیدہ بنیاد ہے کہ مومن کا اپنے رب کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے، کن چیزوں کو اللہ رب العزت کی ذات بابرکات کے بارے میں ماننا لازمی ہے، کن چیزوں کی نفی لازمی ہے۔ عقیدہ صحیح ہوگا تو اس بنیاد پر اس کے بعد والے اعمال اس کے قبول کیے جائیں گے، اور اگر عقیدے میں خلل ہے تو انسان کے اعمال بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوں گے۔ تو پہلے نمبر پر عقائد، دوسرے نمبر پر عبادات کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے،
عبادات اللہ رب العزت کے لیے بجا لانا یہ ہر مسلمان کے لیے لازمی اور ضروری ہے۔ اور تیسری چیز معاملات، اپنے معاملات کو درست رکھنا دین اسلام کی تکمیل کے لیے اور دین اسلام کی جو روح ہے اس پر عمل کرنے کے لیے یہ تین چیزیں اختیار کرنا انسان کے لیے لازمی ہے۔ عقائد درست ہوں، عبادات میں کوتاہی نہ کرے اور اللہ کے بندوں کے ساتھ اپنے معاملات کو درست رکھے۔ اس اعتبار سے علماء نے حقوق کی پہلی تقسیم یہ کی کہ حقوق دو قسم کے ہیں، ایک حقوق اللہ تعالیٰ کے حقوق، اور سب سے پہلے اللہ رب العزت کے حقوق کو ادا کرنا لازمی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر کیا حق ہے؟ بخاری اور مسلم کی یہ روایت ہے، حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر سوار تھا، تو آپ نے مجھ سے پوچھا، یا معاذ اتدری ما حق اللہ علی العباد، کیا آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر کیا حق ہے؟ تو میں نے عرض کیا، اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اللہ کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو پھر آپ نے اللہ تعالیٰ کا حق بیان کرتے ہوئے فرمایا، حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر یہ حق ہے کہ اللہ کے بندے صرف اللہ کی عبادت کریں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائیں۔ تو عبادات سے متعلقہ جو حقوق ہیں یہ حقوق اللہ ہیں۔ اس کے بعد حقوق العباد، حقوق العباد سے مراد کہ اللہ رب العزت نے بندوں کے جو حق ایک دوسرے پر مقرر کیے ہیں، خواہ وہ والدین کے حقوق ہوں، خواہ وہ بیوی کے حقوق ہوں، اولاد کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، پڑوسیوں کے حقوق ہیں، عام مسلمانوں کے حقوق ہیں، وراثت کے حقوق ہیں، قرض کے معاملات ہیں، یہ اللہ رب العزت نے بندوں کے مابین جو حقوق مقرر کیے ہیں، یہ حقوق آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے کہ اگر کوئی شخص ان حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی کرتا ہے اس کو کیا خسارہ اور نقصان لاحق ہوتا ہے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی، کیونکہ اللہ رب العزت نے انہی حقوق کے تحفظ کے لیے حدود و قصاص کا نظام مقرر کیا ہے کہ کوئی کسی کے حق پر زیادتی کرے گا، اگر چوری کرے گا اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، قتل کرے گا قتل کے بدلے اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ یہ اللہ رب العزت نے بندوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے یہ قوانین ہمیں عطا کیے ہیں، اور قیامت کے دن بھی اللہ سبحانہ و تعالی اس قدر عدل و انصاف کریں گے کہ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، لَتُؤَدَّنَّ الْحُقُوقُ إِلَىٰ أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن ہر حقدار کا حق اس تک پہنچایا جائے گا۔ پھر آپ نے جو مثال بیان کی، آپ نے فرمایا، حتیٰ یقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، حتیٰ کہ بغیر سینگوں والی بکری، اس کو اگر سینگوں والی بکری نے دنیا کے اندر مارا ہوگا، سینگ مارا ہوگا، تو اللہ رب العزت اس کا بھی بدلہ دلوائیں گے۔ جس سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ جانور اللہ کے حکم کے مکلف اور پابند نہیں ہے، جانوروں کو اللہ رب العزت نے ان پہ یہ لاگو نہیں کیا کہ اگر کوئی کسی کو سینگ مارے گا تو اس کی اتنی سزا ہے، وہ دوسرے کو نہ ماریں، دوسرے کے آگے سے چارہ نہ کھائیں۔ جانوروں کو ان احکام کا اللہ نے پابند نہیں کیا، لیکن جو اللہ تعالیٰ کے احکام کے پابند نہیں ہیں وہ اگر زیادتی کریں گے تو اللہ تعالیٰ کا نظام عدل اور کامل عدل یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس سے بھی بدلہ دلوائیں گے۔ تو انسان جس کو اللہ رب العزت نے یہ پابند کیا ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یا عبادی، اے میرے بندو، انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دیا ہے اور میں نے تمہارے مابین بھی ایک دوسرے پر ظلم کرنا اس کو حرام قرار دیا ہے،
فلا تظالموا، لہذا ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو، ایک دوسرے پر زیادتی نہ کرو۔ تو جن کو اللہ رب العزت نے منع کیا ہے حقوق غصب کرنے سے، ان سے تو بالاولیٰ اللہ رب العزت قیامت کے دن حقوق واپس دلوائیں گے۔ اسی لیے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے کی سنگینی سے ہمیں آگاہ کیا، اور آپ حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ ارشاد فرمایا، اور آپ نے فرمایا، لوگوں سے پوچھا، یا ایھا الناس ای یوم ھذا، آج کون سا دن ہے؟ ای شہر ھذا، ای بلد ھذا، کون سا مہینہ ہے، یہ کون سا شہر ہے؟ اس کے بعد آپ نے فرمایا، جب صحابہ کرام نے جواب دیا، فرمایا، ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم علیکم حرام کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا، جس طرح اس شہر کی اور آج کے دن کی حرمت ہے، اسی طرح اللہ رب العزت نے تمہارے خون، تمہارے مال اور تمہاری عزتیں دوسروں پر حرام قرار دی ہیں، ان کی حرمت بھی تمہارے لیے لازمی ہے، ان کا احترام بھی آپ کے لیے لازمی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے تشہد کے اندر اور عام طور پر بھی، اور اس دعا کا جو مفہوم علماء نے ذکر کیا، اللہم انی اعوذ بک من الماثم والمغرم، اے اللہ میں ماثم اور مغرم سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ تو اس کی تفسیر میں شارحین نے لکھا ہے، والماثم تضیع حقوق اللہ، ماثم کا تعلق اللہ کے حقوق کے ساتھ ہے، اے اللہ ہمیں اپنے حقوق ضائع کرنے سے محفوظ فرما، یعنی ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم تیرے حق ادا کریں۔ والمغرم، اس کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے، اللہ ہم اس سے بھی تیری پناہ چاہتے ہیں کہ ہم تیرے بندوں کے حقوق ضائع کریں۔ تو انسان عمومی طور پر جو اللہ رب العزت نے حقوق بندوں کے مقرر کیے ہیں، ان کو ضائع کرنا، اس کی دو قسمیں ہیں۔ پہلے نمبر پر التفریط فی اعطاء الحق، یہ بھی حقوق کو ضائع کرنا ہے کہ کسی حقدار کا حق اس کو نہ دینا، کسی حقدار کا حق اس کو نہ دینا، یہ بھی حقوق ضائع کرنا ہے۔ اور دوسری قسم اس کی یہ ہے کہ العدوان علی الغیر، دوسرے کے حق پر ڈاکہ ڈالنا، زبردستی اس کا حق چھین لینا، یہ بھی حقوق کو ضائع کرنا ہے۔ یعنی حقدار کا حق نہ دینا، یہ بھی حقوق کو ضائع کرنا ہے، یا دوسرے کا حق جو اس کے پاس ہے، اس کا ہے، اس کو زبردستی چھین لینا، قبضہ کر لینا، اس سے وہ کسی نہ کسی طرح ہتھیا لینا، یہ بھی حقوق کو ضائع کرنا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم قیامت کے دن انصاف کے ترازو قائم کریں گے، فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، اس دن کسی پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ فرمایا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ، اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کسی کی نیکی ہوگی، ہم اس کو بھی منظر عام پہ لائیں گے۔ رائی کے دانے کے برابر بھی کسی کا گناہ ہوگا، اس کو بھی منظر عام پہ لائیں گے۔ اتینا بہا وکفا بنا حاسبین، اللہ فرماتے ہیں ہم حساب لینے والے کافی ہیں۔ اس حدیث کے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں بہت سارے مفسرین نے لکھا، مسند احمد کی روایت ہے، اس کو نقل کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اس نے آ کر عرض کیا، حضرت میرے غلام ہیں، نوکر ہیں، جن کو میں ڈیوٹی پہ لگاتا ہوں، اپنے کام پہ لگاتا ہوں، اور وہ کبھی مجھے آ کر جھوٹ بولتے ہیں، کبھی خیانت کرتے ہیں، کبھی صحیح طور پر اپنا کام سر انجام نہیں دیتے، تو میں ان کے اس جرم کی وجہ سے، ان کی اس کوتاہی پر اضربہم واشتمہم، کبھی ان کو سزا دیتا ہوں، مار پیٹ بھی کر لیتا ہوں، اور کبھی ان کو برا بھلا کہتا ہوں، کیا اس کا بھی قیامت کے دن مجھ سے حساب لیا جائے گا؟ اب دیکھیے، وہ اس کے غلام ہیں، ملازم ہیں، اس کے ماتحت کام کر رہے ہیں، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا ان کا جرم اور تیری سزا
ان کو تولا جائے گا قیامت کے دن۔ اگر تو تیری سزا ان کے جرم کے برابر ہوگی، لا لک ولا علیک، تو پھر ان پر بھی وہ بھی چھوٹ گئے اور آپ بھی چھوٹ گئے، کام برابر سرابر ختم ہو گیا۔ اور اگر ان کا جرم کم ہوا، آپ کی سزا زیادہ ہوئی، تو اللہ رب العزت آپ کی نیکیاں لے کر ان کو دیں گے۔ اور اگر آپ کی سزا کم ہوئی، ان کا جرم زیادہ ہوا، تو پھر ان کی نیکیاں لے کر آپ کو دی جائیں گی، کیونکہ قیامت کے دن اللہ رب العزت انصاف کے ترازو قائم کریں گے۔ اور پھر آپ نے قرآن پاک کی آیت مبارکہ تلاوت کی، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن ہم انصاف کے ترازو قائم کریں گے۔ اس لیے یہ معاملہ بڑا سنگین ہے۔ حقوق و لباد عمومی طور پر ان کی 3 قسمیں ہیں۔ وہ حقوق جن کا تعلق انسان کی جان کے ساتھ ہے، جسم و جان کے ساتھ ہے، نفس انسانی کے ساتھ ہے۔ دوسرے قسم کے وہ حقوق جن کا تعلق مال کے ساتھ ہے، اور تیسرے قسم کے وہ حقوق جن کا تعلق انسان کی عزت و آبرو کے ساتھ ہے۔ یہ تینوں قسم کے حقوق، نفس کے ساتھ جو حقوق ہیں ان میں قتل، مارنا پیٹنا، کسی کو زخمی کرنا، اور جن کا تعلق مال کے ساتھ ہے اس میں قرض ہے، چوری کرنا، مال کو لوٹ لینا، اور جن کا تعلق انسان کی عزت و آبرو کے ساتھ ہے وہ کسی کی توہین کرنا، گالی دینا، تشنیع کرنا، بہتان لگانا، غیبت اور چغلی کرنا۔ یہ سارے وہ چیزیں ہیں جن کے بارے میں قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالی انسان سے پوچھیں گے اور انسان کا حساب لیا جائے گا۔ اسی لیے یہ بات اصولی طور پر سب کو یاد رہنی چاہیے، مجھے بھی اور آپ کو بھی، کہ جب حقوق 2 قسم کے ہیں تو جس کا معنی یہ ہے کہ صاحب حق اگر کسی کو معاف کر دے تو وہ کر سکتا ہے، اس کا حق ہے، اس نے حق سے تنازل اختیار کر لیا۔ اور اگر صاحب حق معاف نہیں کرے گا تو دوسرا کوئی بھی معاف نہیں کر سکتا۔ یعنی کسی نے آپ کا حق دینا ہے تو مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا تو کہ میں کہوں کہ میں نے معاف کر دیا۔ کوئی دوسرے کا حق معاف نہیں کر سکتا۔ اسی لیے علماء نے گناہوں سے توبہ کے لیے جو شرائط مقرر کی ہیں ان میں سے پہلی شرط کہ جب گناہوں کا تعلق حقوق اللہ کے ساتھ ہو تو ان سے سچی توبہ کرنے کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ پہلے نمبر پر فوری طور پر وہ گناہ چھوڑ دے، دوسرے نمبر پر اس پر ندامت کا اظہار کرے اور اللہ سے معافی مانگے، استغفار کرے، اور تیسری شرط کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ وعدہ کرے کہ آئندہ وہ گناہ نہیں کرے گا۔ لیکن اگر ان گناہوں کا تعلق حقوق و لباد کے ساتھ ہے تو پھر چوتھی شرط مقرر کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جس بندے کے ساتھ کوئی معاملہ ہے اس سے معاف کروا لے یا اس کا حق اس کو دے دے۔ اگر وہ نہیں کرے گا تو حقوق و لباد کو اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں کریں گے، کیونکہ یہ بندے کا حق ہے اور اللہ رب العزت نے اس کو لے کر دیا ہے، اللہ رب العزت نے مقرر کیا ہے۔ تو جب تک صاحب حق معاف نہیں کرے گا اس وقت تک کوئی بھی معاف نہیں کر سکتا۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ اپنا معاملہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت کے مطابق دنیا سے جانے سے پہلے اپنا معاملہ صاف کر لینا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من کانت عندہ مظلمہ، جس آدمی نے کسی کے ساتھ اس کا معاملہ ہو، اس پر کوئی ظلم و زیادتی کی ہو، تو دنیا کے اندر من کانت لہو مظلمۃ لأحد من عرضہ او شیء، جس کا کسی کے ساتھ معاملہ ہو کہ کسی نے اس پر زیادتی کی ہو یا اس نے کسی پر زیادتی کی ہو، خواہ اس کا تعلق مال کے ساتھ ہو یا عزت کے ساتھ ہو، مادی ہو یا معنوی حق ہو، فرمایا فَلْيَتَحَلَّلْهُ، اس کو چاہیے کہ وہ معاملہ کلیئر کر لے، الیوم، آج دنیا کی زندگی میں جب تک زندگی ہے، قبل ان یکون لا دینار ولا درہم، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے
جس دن کوئی درہم و دینار نہیں ہوں گے، دینے کے لیے پیسے پاس نہیں ہوں گے، کوئی پراپرٹی اور جائیداد نہیں ہوگی، بلکہ ان کان لہ عمل صالح، وہاں معاملہ نیکیوں کے ساتھ ہوگا۔ اگر جس کے ذمے حقوق ہیں اس کی نیکیاں ہیں تو وہ لے کر جو حقوق کا مطالبہ کرنے والے جن کے حق اس نے غصب کیے ان کو دی جائیں گی، اور اگر اس کے پاس نیکیاں نہ ہوئیں تو پھر ان دوسروں کے گناہ لے کر اس کے اوپر ڈالے جائیں گے۔ اس دن معاملہ حسنات اور سیئات کے ساتھ ہوگا۔ آپ نے فرمایا ان لم تکن لہ حسنات اخذ من سیئات صاحبہ فحمل علیہ۔ اس لیے دنیا کی زندگی میں انسان کو اپنا معاملہ کلیئر کر لینا چاہیے، وگرنہ عبادات میں بہت آگے، نفلی عبادات کرنے والا، نفلی روزے رکھنے والا، تہجد گزار، بہت نیکیاں ہیں اس کے پاس، لیکن دوسری طرف وہ لوگوں کے حقوق میں کوتاہی کرتا ہے، قرض لے کر واپس نہیں کرتا، کسی سے کام کروا کے اس مزدور کی تنخواہ نہیں اس کو دیتا، کسی کے ساتھ خیانت کرتا ہے، کسی کی جائیداد پر ناجائز قبضہ جما لیتا ہے۔ تو یہ حدیث پاک ایک اصول ہے، اس کو ذرا توجہ سے سنیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دن صحابہ اکرام سے آپ نے پوچھا اتدرون ما المفلس، جانتے ہو مفلس کون ہوتا ہے، فقیر کون ہوتا ہے؟ تو صحابہ اکرام نے وہی جواب دیا جو بات مشاہدے میں تھی۔ انہوں نے کہا المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع، ہم میں سے مفلس وہ ہے جس کے پاس کوئی درہم و دینار نہ ہو، دنیا کا ساز و سامان نہ ہو۔ آپ نے فرمایا ان المفلس من امتی یاتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکوٰۃ، میری امت کا حقیقی مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نمازیں، روزے اور زکوٰۃ لے کر آئے گا، بہت سارے نیک اعمال لے کر آئے گا۔ اب اس کا معنی یہ ہے کہ یہ آدمی عبادات میں بڑی دلچسپی رکھنے والا تھا، خصوصی طور پر اس کے 3 اعمال کا ذکر کیا گیا کہ فرائض کے علاوہ نفلی طور پر بھی یہ بہت کرتا تھا، روزے بھی رکھتا تھا، صدقات بھی کرتا تھا، نوافل بھی ادا کرتا تھا، اتنی بڑی نیکیاں، اور اس کے پاس جتنی نیکیاں ہیں، دوسری حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شخص اتنی نیکیاں اس کی ہیں کہ ترفع للرجل صحیفتہ یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کا اعمال نامہ اس کے سامنے پیش کیا جائے گا، حتیٰ یرا انہ ناجن، حتیٰ کہ اس کو یقین ہو جائے گا کہ آج تو میں بخشا گیا، اتنی نیکیاں اس کی ہوں گی، میں نجات پا جاؤں گا۔ فرمایا فما تزال مظالم بنی آدم تتبعہ، تو بنی آدم پر جو اس نے ظلم کیے ہوں گے، جن کے حقوق غصب کیے ہوں گے، وہ مطالبہ کرنے والے مسلسل آتے رہیں گے، حتیٰ ما تبکی لہ حسنہ، حتیٰ ما تبقى لہ حسنہ، حتیٰ کہ اس کی کوئی نیکی بھی باقی نہیں، ساری نیکیاں یہ لوگ لے گئے، ساری نیکیاں یہ لے گئے۔ وَيُزَادُ عَلَيْهِ مِن سَيِّئَاتِهِمْ، پھر دوسروں کے گناہ لے کر اس کے اوپر ڈال دیے جائیں گے۔ اور یہ حدیث جو میں بیان کر رہا تھا مفلس والی، اس میں بھی آپ نے فرمایا اتنی نیکیاں لے کر آئے، اس کا معنی یہ کہ وہ نیکیوں میں دلچسپی رکھنے والا تھا، نیکی کرنے والا تھا، لیکن معاملات کے اندر کوتاہی کرنے والا تھا۔ بعض لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں وہ کوئی بات نہیں جی، تھوڑا بہت اگر کر بھی ہماری نیکیاں بہت ہیں، کبھی اس بات پر غرور نہ کیجیے، کبھی یہ بات ذہن میں نہ لائیے۔ سنیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی، آپ نے فرمایا وہ اتنی بڑی نیکیوں کے پاس کھڑا ہے، وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا، صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، ایک آدمی آئے گا یا اللہ اس نے دنیا میں مجھے گالی دی تھی، وَقَذَفَ هَذَا، ایک آئے گا یا اللہ دنیا میں اس نے مجھ پر تہمت لگائی تھی، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، اللہ اس نے میرا مال کھا لیا تھا، وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، اس کا اس نے خون بہایا تھا، وَضَرَبَ هَذَا، اس کو مارا اور پیٹا تھا، تو اللہ رب العزت حکم دیں گے کہ یہاں قصاص اس طرح تو نہیں ہوگا کہ یہاں بدلہ لیا جائے، بلکہ حساب کر کے جتنا جتنا اس نے کسی پر ظلم کیا اس کی نیکیاں ان میں تقسیم کر دی جائیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
اس کی نیکیاں ان میں تقسیم کر دی جائیں گی. فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ، اگر اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں اور مطالبہ کرنے والے ابھی باقی ہیں تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ، ان کے گناہ، مطالبہ کرنے والوں کے گناہ لے کر فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ، اس اتنی بڑی نیکیوں کے مالک اس پہ ڈال دی جائیں گی. ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ، پھر اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. آپ نے فرمایا حقیقی طور پر مفلس یہ ہے کہ اتنی بڑی نیکیاں لے کر آیا لیکن معاملات میں کوتاہی کی وجہ سے اس کی نیکیاں برباد ہو گئیں، اس کے پاس کچھ باقی نہیں رہا. اتنی بڑی نیکیوں کا مالک دوسروں کے گناہ لے کر جہنم میں چلا گیا. اللہ اس بدبختی سے محفوظ فرمائے. تو یہ معاملہ ہے حقوق العباد کا، اس قدر اہم معاملہ ہے. ہم تو بعض اوقات سمجھتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، تھوڑا بہت ادھر ادھر ہو گئی بات تو کوئی نہیں، لیکن جو حق ہے وہ حق ہے. کس قدر سختی کی گئی. عن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الْأَرْضِ، اس پر اللہ کی لعنت ہے جس نے زمین کے نشانات مٹائے. یہ جو زمیندارہ کرنے والے ہوتے ہیں نا، کھیتی باڑی کرنے والے، یا عام بھی آج کل پلاٹوں وغیرہ کی پمائش کرنے والے، ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ایک 4 انچ دوسرے کی طرف چلی جائے، ہماری اینٹ دوسرے کی طرف رکھی جائے. یہ زمیندار جو ہیں یہ اپنے بننے تراش کے نا، جانتے ہیں نا وہ جو بناتے ہیں درمیان میں، اس کو تراش کے دوسرے کی طرف کرتے رہتے ہیں. یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ نے ایسا کرنے پر لعنت کی، اور دوسرا حضرت سعید ابن زید بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اقتطع شبرا من الارض ظلما، جس نے ناجائز طریقے سے کسی کی ایک بالشت زمین پر قبضہ کیا، جس نے ناجائز طریقے سے کسی کی ایک بالشت زمین پر قبضہ کیا، طوقہ اللہ ایاہ یوم القیامت من 7 ارضین، اللہ تعالیٰ اس کے برابر 7 زمینوں کا طوق بنا کر اس کے گلے میں ڈالے گا قیامت کے دن. اتنا بڑا جرم ہے. اس قدر اللہ رب العزت نے حقوق العباد کا تحفظ کیا ہے. وہ لوگ جو دوسروں کی عزت پر حملہ کرتے، ان کی توہین اور بے عزتی کرتے ہوئے، ان کی پگڑی اچھالتے ہوئے، ان کو ڈیگریڈ کرتے ہوئے ہچکچاتے نہیں، موقع کی تلاش میں رہتے ہیں کہ ہمیں کوئی موقع ملے اور ہم اور ان کے ویک پوائنٹ تلاش کرتے رہتے ہیں. کوئی کمزوری اس کی میرے ہاتھ میں آئے، میں اس کو بدنام کروں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ جو دوسروں کے عیب تلاش کرتے رہتے ہیں تاکہ ان کو بدنام کریں، لوگوں کے سامنے رسوا کریں، اللہ تعالیٰ بھی ان کے عیبوں کو دوسرے لوگوں کے سامنے ظاہر کرتا ہے. بعض اوقات ایسے ہوتا ہے، ایسی فکر اور سوچ رکھنے والا شخص، اس کو اللہ رب العزت عین لوگوں کے درمیان رسوا کر دیتا ہے. وَهُوَ فِي جَوْفِ رَحْلِهِ، وہ اپنے گھر میں بیٹھا ہوتا ہے، اس پر کوئی تہمت لگ جاتی ہے، اس پر کوئی بہتان لگ جاتا ہے اور اس کی عزت خاک میں مل جاتی ہے. اس لیے یہ بہت بری حرکت ہے. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا کرنے والے لوگ، معراج کے موقع پر جب اللہ رب العزت نے مجھے معراج کروایا، مجھے ایسے لوگ دکھائے گئے، میں نے دیکھا لما اورج بی مررت بقوم لهم اظفار من نحاس، ایسے لوگوں کے پاس سے گزرا جن کے ناخن تانبے کے بنے ہوئے تھے، لمبے لمبے ناخن اور تانبے کے بنے ہوئے. یخمشون وجوہہم وصدورہم، جس کے ساتھ وہ اپنے چہروں کو بھی چھیل رہے تھے، اپنے سینے بھی زخمی کر رہے تھے. میں نے پوچھا من ہؤلاء یا جبریل، جبریل یہ بد نصیب لوگ کون ہیں جو اپنے آپ کو اس قدر مشقت اور مصیبت میں مبتلا کیے ہوئے؟ تو جبریل امین نے کہا ہؤلاء الذین یاکلون لحوم الناس ویقعون فی اعراضہم، یہ وہ بدبخت ہیں جو لوگوں کی پیٹھ پیچھے ان کی برائیاں بیان کیا کرتے تھے اور لوگوں کی عزت پر حملہ کیا کرتے تھے، لوگوں کی عزت کو، لوگوں کی پگڑیاں اچھالا کرتے تھے. یہ وہ بدبخت لوگ ہیں، ان کو آج یہ سزا مل رہی ہے اور قیامت تک یہ عالم برزخ کی اسی سزا میں مبتلا رہیں گے. پھر قرض کا معاملہ، یہ اتنا سنگین معاملہ ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نفس المؤمن معلقۃ بدینہ حتی یقضی عنہ، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تک مومن کی جان معلق رہتی ہے
اپنے قرض کے ساتھ قرض کی وجہ سے جنت میں جانے سے رکی رہتی ہے حتیٰ کہ وہ قرض اس کی طرف سے ادا کر دیا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کی نماز جنازہ پڑھائی۔ آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ جب تک فتوحات نہیں ہوئی تھی، مال غنیمت میں مال نہیں تھا، آپ لوگوں سے پوچھتے تھے بھئی اس کے ذمے کوئی قرض تو نہیں؟ کوئی ذمے لے لیتا تو ٹھیک، جب فتوحات آ گئیں تو ایسا شخص ہوتا جس کے اوپر کوئی قرض ہوتا تو آپ بیت المال سے وہ قرض ادا کر دیا کرتے تھے۔ آپ نے پوچھا اس کے ذمے کوئی قرض ہے؟ ایک صحابی نے آگے بڑھ کر کہا جی میں نے اس سے 2 دینار لینے ہیں، فوت ہونے والی میت سے 2 دینار لینے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ہٹ گئے۔ آپ نے فرمایا پھر تم خود ہی اس کی نماز جنازہ پڑھا لو۔ حضرت ابو قتادہ بیان کرتے ہیں کہ میں آگے بڑھا، میں نے کہا حضرت اس کے 2 دینار میں ادا کر دوں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض خواہ کو بلایا، پوچھا بھئی آپ کو منظور ہے؟ یہ صحابی گارنٹی دے رہے ہیں۔ کہا جی مجھے منظور ہے۔ آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھا دی۔ اگلے دن حضرت ابو قتادہ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، آپ نے فرمایا وہ 2 دینار ادا کر دیے کہ نہیں؟ میں نے کہا جی کل ہی تو فوت ہوا ہے، میں کر دیتا ہوں۔ میں چلا گیا اپنے کام۔ پھر ملاقات ہوئی اگلے دن، آپ نے فرمایا وہ 2 دینار ادا کیے کہ نہیں؟ میں گیا اور جا کر وہ 2 دینار اس کو ادا کیے قرض خواہ کو، اور آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو آپ نے فرمایا الان بردت علیہ جلدتہ، اب اس میت کی جان کو سکون ہوا ہے۔ اندازہ فرما لیں کہ یہ قرض کا معاملہ کتنا سنگین معاملہ ہے۔ یہ حق ہے بندے کا جس کو اللہ رب العزت بھی معاف نہیں کریں گے۔ ہاں اگر قرض لینے والا معاف کر دے تو اللہ رب العزت میت کو بھی معاف کر دیں گے، اگر وہ معاف نہیں کرتا تو اس کی روح، اس کی جان معلق رہے گی۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یغفر للشہید کل ذنب، شہید جب اللہ کی رضا کے لیے میدان کارزار میں شہید ہوتا ہے، اپنی جان قربان کر دیتا ہے، اس کے زمین خون کا قطرہ زمین میں بعد میں گرتا ہے زمین پر، اللہ اس کے گناہ پہلے معاف کر دیتا ہے الا الدین، لیکن قرض اللہ معاف نہیں کرتا۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ جو مزدوروں سے مزدوری تو کروا لیتے ہیں لیکن ان کی تنخواہ نہیں دیتے، ان کی اجرت نہیں دیتے، یہ ان کا حق ہے، یہ کتنا بڑا جرم ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثلاثۃ انا خصمہم یوم القیامہ، 3 قسم کے لوگ ہیں قیامت کے دن میں ان کی طرف سے ان کے مخالف کے ساتھ جھگڑا کروں گا، میں ان کی وکالت کروں گا، ان کی طرف سے حجت پیش کروں گا۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، اندازہ فرمائیے کون لوگ ہیں؟ فرمایا رجل آتا بی ثم غدر، ایک وہ شخص جس نے مجھے درمیان میں لا کر کسی کے ساتھ معاہدہ کیا، مجھے درمیان میں لا کر کسی کے ساتھ معاملہ کیا، پھر اس نے اس کو دھوکہ دیا، وہ پورا نہیں کیا، اس کے خلاف قیامت کے دن اللہ فرماتے ہیں میں جھگڑا کروں گا۔ دوسرا شخص وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، کہ وہ آدمی جس نے کسی آزاد آدمی کو پکڑا اور بیچ دیا اور اس کی قیمت کھا گیا، میں اس کے خلاف جھگڑا کروں گا۔ اور تیسرا وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا، جس آدمی نے کسی کو مزدوری پہ لگایا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ، اس سے کام پورا لیا، وَلَمْ يُؤْتِ أَجْرَهُ، لیکن اس کی مزدوری اس کو نہیں دی، قیامت کے دن میں اس کے بارے میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حجت پیش کروں گا۔ اس لیے میرے بھائیوں قیامت کے دن ہر حقوق، یہاں تک نبی علیہ السلام نے فرمایا میدان محشر کے اندر بھی یہ بات واضح ہو جائے گی، من کانت لہ امراتان، جس آدمی نے دنیا میں 2 شادیاں کی، دونوں بیویاں اس کی موجود تھیں، اور مال الی احداہما، اور اس کا رجحان ایک کی طرف رہا، ایک کی طرف اس کا میلان رہا، قیامت کے دن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آئے گا وشقہ مائل، اس کا ایک پہلو مارا ہوا ہوگا، ایک پہلو جھکا ہوا ہوگا کہ یہ بے انصافی کرنے والا ہے، یہ حقوق میں کوتاہی کرنے والا ہے۔ اس لیے بہت ساری باتیں ہیں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی کے لیے ارشاد فرمائیں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو توفیق بخشے کہ ہم ان معاملات کو سمجھیں۔ اسی لیے کسی اللہ کے نیک بندے نے اپنے دوست کو یہ لکھا تھا، اس نے کہا اگر تم ایسے کر سکو کہ رات ایسی حالت میں گزارو وَأَنْتَ نَقِيُّ الْكَفِّ مِنَ الدَّمِ،
کہ آپ کا ہاتھ کسی کے ناجائز خون میں ملوث نہ ہو۔ وَخَمِيسُ الْبَطْنِ مِنَ الطَّعَامِ الْحَرَامِ، آپ کے پیٹ میں حرام کا کھانا نہ ہو۔ وَخَفِيفُ الزَّهْرِ مِنَ الْمَالِ الْحَرَامِ، ناجائز مال لوگوں کا لوٹ کر وہ اس سے آپ کی کمر ہلکی ہو۔ اگر ایسے کر سکتے ہو تو کرو، اگر ایسے کرو گے تو انشاءاللہ آگے نجات ہی نجات ہے، خیر ہی خیر ہے۔ اگر ایسے نہ ہوا تو پھر وہاں حساب دینا پڑے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب واتوب الیہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد، محترم بھائیو، قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالی عدل کریں گے، انصاف کریں گے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے خیر اور برکت کی اور رحمت کی اور معافی کی طلبگار ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے در پردہ ہی۔ ہم حساب دینے کے قابل نہیں ہیں، لیکن دنیا کے اندر جو لوگ اپنی طاقت کے بل بوتے پر دوسروں پر ظلم کرتے، زیادتی کرتے اور ان کی عزت پر حملہ کرتے، ان کی جائیداد پہ قبضہ کرتے اور ان کے طرح طرح کے ظلم و ستم کا شکار، ان کو دھمکیاں دیتے، یہ حدیث پاک ذرا غور سے سنیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا فرمایا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ کرام نے حبشہ کی طرف ہجرت کی قریش مکہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر۔ پھر وہ اس وقت واپس آئے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لا چکے تھے، تو وہ حبشہ سے مدینہ طیبہ میں پہنچے۔ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن وہ مہاجرین حبشہ بیٹھے ہوئے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، کہا الا تحدثونی بعجیب ما رأیتم بارض الحبشہ، حبشہ کی سرزمین میں آپ نے کوئی عجیب و غریب چیز دیکھی ہو تو اس کے بارے میں آپ مجھے بتائیں۔ تو انہوں نے بیان کیا، وہ نوجوان، وہ جو ہجرت حبشہ کرنے والے مسلمان تھے، انہوں نے کہا ہاں اللہ کے رسول، ہم ایک دن بیٹھے ہوئے تھے، مرت بنا عجوز من عجائز رہابینہم، تو ان عیسائیوں کی ایک خاتون بڑی عمر کی، وہ ہمارے پاس سے گزری، اس نے اپنے سر پہ پانی کا مٹکا اٹھایا ہوا تھا، اپنے سر پہ پانی کا مٹکا اٹھایا ہوا تھا اور وہ جا رہی تھی۔ اتنے میں ہم نے دیکھا فمرت بفتم منہم، انہی کی قوم کا ایک نوجوان، الڑ سا نوجوان، اوباش قسم کا نوجوان، اس کے پاس سے جب گزری تو اس نے اس کے پیچھے سے اپنا مکہ بنا کر اپنے ہاتھ کا اس کے دو کندھوں کے درمیان زور سے مارا اور وہ بڑھیا اپنے گھٹنوں کے پل گر گئی اور اس کا مٹکا ٹوٹ گیا۔ اس نے پلٹ کے اس کے طرف دیکھا، تو جب اس کی طرف دیکھا تو اس نے کہا، اس عورت نے، سوف تعلم یا غدر، وہ دھوکے باز، ان قریب تو جان لے گا۔ آج ہم کمزور ہیں تو اسے بدلہ نہیں لے سکتے۔ ظلم یہ اتنا بڑی زیادتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتق دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچو۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا۔ اس مظلوم عورت نے کہا، وہ دھوکے باز، تجھے ان قریب پتہ چل جائے گا، اذا وضع اللہ الکرسی وجمع الاولین والآخرین، اللہ تعالیٰ جب کرسی انصاف پہ بیٹھیں گے اور اللہ تعالیٰ پہلے اور پچھلے سب لوگوں کو جمع کریں گے، اور وہ دن ہوگا وتکلمت ایدی والارجل، اس دن انسان کے ہاتھ اور پاؤں بول بول کر گواہی دیں گے۔ زبان جب جھگڑا کرے گی، اللہ تعالیٰ جس طرح سورہ یاسین میں فرماتے ہیں، الیوم نختم علی افواہہم، آج کے دن ہم ان کی زبانوں پہ مہر لگا دیں گے، وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، پھر انسان کے اعضاء بول بول کر گواہی دیں گے، ہاتھ بھی پاؤں بھی، جس کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہوگی یا گناہ کیا ہوگا، اعضاء بول کر بتائیں گے۔ جو کہتی ہے جس دن ہاتھ اور پاؤں بول کر بتائیں گے، فسوف تعلم کیف امری و امرک، اس دن تمہیں پتہ چلے گا کہ آج تو نے کیا کیا ہے، آج تو نے جو ظلم کیا ہے
اس دن تمہیں پتہ چلے گا۔ تو نبی علیہ السلام نے جب یہ واقعہ سنا تو فرمایا صدقت صدقت، اس عورت نے سچ کہا ہے، اس عورت نے سچ کہا ہے۔ وہ قوم کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتی جس قوم کے اندر طاقتور لوگ کمزور لوگوں کا حق کھا جائیں، وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس لیے میرے بھائیوں، عزیزوں اور دوستوں، ہمیں اپنی طاقت، اپنی قوت، اپنے اقتدار، اپنے پیسے، اپنے جتھے کے بل بوتے پر کسی پر ظلم اور زیادتی نہیں کرنی چاہیے۔ جب حساب ہوتا ہے دنیا میں بھی ہو تو وہ حساب بڑا کڑا ہوتا ہے، اور آخرت میں بھی ہو تو اللہ رب العزت اس دن انصاف کریں گے، ذرا برابر بھی کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ اس دن سے پہلے انسان کو اپنے معاملات درست کر لینے چاہیے۔ ہمارے ایک محترم بھائی ابو عمر عبدالغفور صاحب، ان کی خالہ کل پاکستان میں وفات پا گئی ہیں، انہوں نے دعا کے لیے اپیل کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے لواحقین کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے ایک دوست انڈیا میں نور محمد صاحب، ان کی ہمشیرہ آج وفات پا گئی ہیں، رات کو ان کا میسج آیا تھا تو انہوں نے بھی دعا کے لیے اپیل کی ہے۔ عبدالودود صاحب کا، ان کے جو بھتیجے ہیں، ان کا میسج آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے اور ان کے لواحقین کو بھی اللہ صبر جمیل کی توفیق دے، بیماروں کو اللہ تعالیٰ شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین، اللہم اغفر للمسلمین المیتین، اللہم انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اللہم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ صفحیں درست کر لیں۔